ورتل القرآن كما كنت ترتل في الدنيا وإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قابل قدر علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا نور الاسلام مقدس اللہ العالی، دیگر مہمان گرامی اور اہل محلہ کے غیور مسلمان بھائیوں اور دوستوں، آج جس محفل میں ہم شرکت کر رہے ہیں، جس محفل میں ہمیں شرکت کی سعادت مل رہی ہے، یہ محفل قرآن کریم کی تکمیل، حفظ قرآن کی تکمیل کی محفل ہے اور یہ بڑی بابرکت محفل ہے۔ ایسے تو بہت سارے محافل دنیا میں، علاقے میں منعقد ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان محافل کو اس طرح کا اعزاز حاصل نہیں ہے جس طرح کہ اس محفل کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی بابرکت محفل ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی یہ کتاب بڑی عظیم ہے، عظمت والی ہے، فضیلت والی ہے، بابرکت ہے، اس لیے کہ رب العالمین کی طرف سے اس کا نزول ہوا ہے، اور قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے۔ تو جس طرح رب ذوالجلال کی ذات عظیم ہے، بالکل اسی طرح رب ذوالجلال کی کتاب بھی عظمت والی ہے، برکت والی ہے، فضیلت والی ہے۔ رب ذوالجلال کا غیر یعنی اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں اس کائنات کے اندر، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ بحر و بر ہے، چاہے وہ جاندار مخلوق ہے، چاہے وہ بے جان مخلوق ہے، چاہے وہ زمینی مخلوق ہے، چاہے وہ آسمانی مخلوق ہے، چاہے وہ فضائی مخلوق ہے، انسان کو نظر آنے والی مخلوق ہے، انسان کی نظروں اور نگاہوں سے اوجھل مخلوق ہے، ان سب کو مخلوق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس بات پر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ اس وقت کے بادشاہ نے بڑا زور دیا تھا کہ آپ قرآن کریم کو غیر مخلوق قرار دے دیں، لیکن امام احمد بن حنبل نے تمام تر تکالیف، صعوبتیں جھیل کر اس بات کو نہیں مانا اور ثابت کر دیا کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام یہ غیر مخلوق ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہو سکتی ہے لیکن مخلوق نہیں ہو سکتی، لہذا رب ذوالجلال کا کلام جو کہ غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفت ہے۔ آج اس بچے نے، حبیب اللہ نے اپنے سینے کے اندر اللہ کا یہ عظیم کلام محفوظ کر لیا ہے اور اپنے سینے کو اس سے منور کر دیا۔ اس سے بڑا اعزاز دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی خوشحالی اور خوشی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی مسرت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ میں اس بابرکت محفل میں سب سے پہلے
اس بچے کو، اس کے والدین کو، اس کے عزیز و اقربا کو، اس کے رشتہ داروں کو، اہل محلہ کو اور یہاں کے حاضرین کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو شخص اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دیتا ہے اور اس کو محفوظ کر لیتا ہے، یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں اور کامرانیوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال کی عدالت ہوگی، حافظ قرآن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوگا، رب ذوالجلال سے فرمائے گا، الہ العالمین، میں نے دنیا میں آپ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی، روز و شب ایک کر کے محنت کی تھی، کاوشیں کی تھی، محنتیں کی تھی۔ آپ کا کلام 114 سورتیں، 6666 آیات، اس کو میں نے اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیا تھا۔ آج مجھے اس کا کیا انعام ملے گا؟ آج مجھے اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ آج اجر و ثواب کے اعتبار سے مجھے کیا کچھ ملے گا؟ میری منزل کیا ہوگی؟ میرا درجہ کیا ہوگا؟ میرا مرتبہ کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئے گی، یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل القرآن کما کنت ترتل فی الدنیا۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے قاری قرآن کو، حافظ قرآن کو، اقرا وارتقی، قرآن کریم کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں پہ چڑھتا جا۔ اور جب قرآن کریم کی آخری آیت آئے گی، جہاں قرآن حکیم کا اختتام ہوگا، آخری آیت آئے گی، وہی تیری منزل ہوگی، وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ لہذا وہ ٹھکانہ، وہ کوئی دنیا کی منزل، دنیا کا درجہ، دنیا کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جنت کے اندر اعلیٰ مرتبہ دیا جائے گا اور اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اس سعادت میں، اس خوشی میں، اس مرتبے میں، اس اجر و ثواب میں صرف حافظ قرآن شریک نہیں ہوگا، بلکہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو بھی محروم نہیں رکھا جائے گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن ان کے سروں پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا، ضوءہ کضوء الشمس۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں تیز ہوگی، کہیں زیادہ ہوگی۔ تو پھر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر سورج کسی کے سر کے اوپر رکھا جائے تو اس کے سر کی چمک اور دمک کیسے ہوگی۔ قیامت کے دن اس تاج کا یہ عالم ہوگا کہ اس کی چمک دمک، اس کی روشنی دنیا کی سورج کی روشنی اور چمک دمک سے زیادہ ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اعزاز، یہ بدلہ، یہ مرتبہ اور یہ درجہ صرف حافظ قرآن کے والدین کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کی سفارش فرمائے گا کہ جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوگا، الہ العالمین
یہ میرے 10 رشتہ دار ہیں، آپ نے ان کے اوپر جنت کا جہنم کا فیصلہ کیا ہے، میں قرآن کا حافظ ہوں، قرآن کی بدولت، اس بڑے اعزاز کی بدولت میں ان کی سفارش کر رہا ہوں، جہنم کا عذاب معاف فرما دیجئے، ان کو جنت کا مستحق بنا دیجئے۔ رب ذوالجلال حافظ قرآن کی سفارش قبول فرمائے گا اور جہنم کی بجائے ان 10 سفارش شدہ بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن 70 ایسے لوگوں کی سفارش فرمائے گا، 70 ایسے لوگوں کی سفارش فرمائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، لیکن جب بارگاہ عزتی نے حافظ قرآن کا اعزاز لے کر پیش ہوگا اور ان 70 بندوں کی سفارش کرے گا تو رب ذوالجلال اپنا فیصلہ تبدیل فرمائیں گے، جہنم کی بجائے ان لوگوں کو جنت میں جگہ دے گا۔ لہٰذا بڑے اعزاز کی بات، ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم نہیں دیتے، قرآن کریم کی تعلیم سے محروم کرتے ہیں اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ ہم دنیاوی تعلیم کے بالکل مخالف نہیں ہیں، تعلیم چاہے کوئی بھی ہو، تعلیم چاہے انگریزی ہو، تعلیم چاہے دینی ہو، چاہے دنیاوی ہو، تعلیم ہے اور تعلیم بڑی اچھی چیز ہے، تعلیم اپنے بچے کو دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تعلیم، دینی تعلیم، اسلامی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیاوی تعلیم کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے۔ دنیاوی تعلیم پیسے کے حصول کے لیے حاصل کی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کی عزت کے لیے، دنیا کے مفادات سمیٹنے کے لیے حاصل کی جاتی ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو دینی تعلیم اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے بچے کو دینی تعلیم دوں گا تو کل یہ کھائے گا کیا؟ زیادہ سے زیادہ مسجد کا امام بنے گا، زیادہ سے زیادہ مسجد کا مؤذن بن جائے گا، زیادہ سے زیادہ مسجد کا خادم بن جائے گا، زیادہ سے زیادہ کسی مدرسے کا مدرس بن جائے گا اور تدریس کرے گا اور کتابیں پڑھائے گا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور جس طریقے سے دنیا میں رزق علماء کرام کو دیا جاتا ہے، مؤذنین کو دیا جاتا ہے، خادمین مسجد کو دیا جاتا ہے، مدرسین کو دیا جاتا ہے، میرے بھائی اور دوستو اس اعزاز کے ساتھ دنیا کے اندر اور کسی کو یہ رزق نہیں ملتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے اور بڑی بڑی ڈگریوں کا حصول کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو وہ جو مقصود نوکری ہوتی ہے وہ نہیں ملتی اور اس کا بدلہ دنیا کے اندر اس کو نہیں ملتا تو وہ خودکشی پہ اتر آتا ہے اور خودکشیاں کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو آج تک آپ نے کوئی ایسا مولوی، کوئی ایسا عالم، کوئی ایسا مؤذن، کوئی خادم مسجد، کوئی مدرس نہیں دیکھا ہوگا، نہیں سنا ہوگا کہ اس نے بھوک کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے، رزق کی کمی کی وجہ سے، رزق نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کی ہوگی اور اپنی زندگی کا اختتام کیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے، قرآن میں بڑی برکت ہے، دینی تعلیم میں بڑی برکت ہے اور قرآن میں اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ نے رزق کا وعدہ نہیں نہ کیا ہو۔ رزق دینے والا تو اللہ ہے، اور معیشت کی تقسیم بھی وہی کر رہا ہے۔ کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو درمیانے اور اوسط درجے میں دیتا ہے۔ کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیاوی تعلیم یافتہ ہے زیادہ کمائے گا، اور یہ دینی تعلیم یافتہ ہے لہذا یہ نہیں کمائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کے پاس خزانے ہیں، مال و دولت اور رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ اگر تعلیم کی حد تک بات ہوتی کہ تعلیم والوں کو زیادہ رزق ملتا ہے تو پھر تو یہ جو انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے پاس کون سی تعلیم ہے؟ جانوروں کے پاس کون سی تعلیم ہے؟ حشرات الارض کے پاس کون سی تعلیم ہے؟ آبی مخلوقات کے پاس کون سی تعلیم ہے؟ فضا میں اڑنے والے پرندوں کے پاس کون سی تعلیم ہے؟ کیا ان کو رزق نہیں ملتا؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، یہ پرندے صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رزق کہاں پہ ہے۔ رب ذوالجلال ان کو گھونسلوں سے اڑا کے جہاں ان کا رزق پڑا ہوا ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہے، اور وہ اپنا رزق حاصل کر کے شام کے وقت جب اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کون رزق دینے والا ہے؟ امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے پتھر کو توڑا، اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر گول پتھر نکلا، اس پتھر کو بھی توڑا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، اس کو بھی توڑا، اندر دیکھا تو ایک کیڑا پڑا ہوا ہے۔ وہ پتھر جس کے اندر جانے کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، لیکن ایک جاندار زندہ تابندہ کیڑا اس کے اندر نظر آیا، اور وہ رب ذوالجلال کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے، جس کو میرا ٹھکانہ معلوم ہے۔ سبحان من یرانی یذکرنی ولا ینسانی، مجھے یاد رکھتا ہے مجھے بھلاتا نہیں ہے، اور مجھے رزق دیتا ہے مجھے بھوکا نہیں سلاتا۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، بند پتھر کے اندر کیڑے کو جب رب ذوالجلال رزق دیتا ہے تو انسان کو تو بدرجہ اولاد وہ رزق دینے والا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بچے کو حافظ قرآن بنا رہا ہوں، عالم قرآن بنا رہا ہوں، کل معلوم نہیں یہ کھائے گا کیا۔ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن یہ اعزاز ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ اگر بچے کو حافظ قرآن بناؤ گے، جس طرح پیر گل بھائی نے اپنے بچے حبیب اللہ کو حافظ قرآن بنایا اور اس کے اوپر حافظ قرآن کا دستار باندھ دیا گیا ہے، یہ دستار بڑی فضیلت والا ہے، لہذا اس کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ رب ذوالجلال دنیا میں بھی اس کو خوشی اور خوشحالی میں رکھے گا، اور آخرت میں بھی رب ذوالجلال اس کو اعزاز عطا فرمائے گا۔ یہ بھی جنت میں جائے گا، اس کے والدین بھی جنت میں جائیں گے، اس کے اعزاء و اقربا جن کی یہ سفارش کریں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بات یقینی اس لیے ہے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کا کلام چمڑے کے اندر بند کر دیا جائے اور پھر اس کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے تو آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ محدثین نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ چمڑے سے مراد حافظ قرآن کا سینہ ہے، اللہ کے کلام سے مراد قرآن حکیم ہے، لہذا جو شخص دل کے اندر قرآن کریم کو جگہ دیتا ہے، اللہ کے کلام کو جگہ دیتا ہے، یا حافظ قرآن بن جاتا ہے،
قیامت کے دن رب ذوالجلال ایسے شخص کو جہنم میں نہیں جلائے گا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا کلام موجود ہے۔ لیکن عام لوگوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مکمل قرآن دل کے اندر موجود ہے، تب بھی رب ذوالجلال وہ سینہ نہیں جلائے گا جہنم کی آگ سے۔ اور دل کے اندر اگر کوئی سورت اخلاص بھی موجود ہے، باقی قرآن یاد نہیں ہے، پھر بھی رب ذوالجلال اپنی توحید کے پاداش میں، اس لیے کہ سورت الاخلاص میں توحیدی خداوندی ہے، رب ذوالجلال ایسے شخص کا سینہ بھی جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گا۔ تو کم از کم ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن کریم کو سیکھے، سکھائے، اس کا ناظرہ سیکھے، اس کا ترجمہ سیکھے، اس کی تفسیر سیکھے، اس کے اندر جتنے احکامات ہیں وہ معلوم کرے اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دے، اس پر عمل کرے۔ قرآن کریم سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے، ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ آج ہم ٹیڑھے راستوں پہ جا رہے ہیں، گمراہی کے راستوں پہ گامزن ہیں، گناہوں کے راستے پہ گامزن ہیں، اور اس کو ہم ترقی کہتے ہیں۔ یہ ترقی نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ تنزل ہے، ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن کو اگر ہم اپنا مشعل راہ بنائیں گے تو قرآن کریم ہمیں کہاں لے جائے گا؟ کامیابی کی طرف لے جائے گا، کامرانیوں کی طرف لے جائے گا، جنت کی طرف لے جائے گا، خوشیوں کی طرف لے جائے گا۔ اور اگر دیگر راستے ہم اختیار کریں گے تو وہ ٹیڑھے راستے ہیں، وہ راستے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ، آخری زمانہ ایسا آئے گا جس میں فتنوں کی کثرت ہو جائے گی، فسادات کی کثرت ہو جائے گی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی کہ وہ فتنوں کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ فتنے مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے۔ جس طرح تسبیح کا ہار ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے دانے مسلسل زمین کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے، ایک دانے کے بعد دوسرا، دوسرے دانے کے بعد تیسرا، تیسرے دانے کے بعد چوتھا، اور یہ تسلسل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ تسبیح کا ہار خالی ہو جاتا ہے۔ تو قیامت تک یہ فتنے آتے رہیں گے۔ ابھی ایک فتنہ ختم نہیں ہوا، دوسرا آئے گا، دوسرا فتنہ بھی ختم نہیں ہوا، تیسرا آئے گا، تیسرا فتنہ بھی ختم نہیں ہوا، چوتھا آئے گا۔ لہذا آج فتنوں کا بازار گرم ہے، یہاں تک کہ ان فتنوں سے نہ بازار خالی ہیں، نہ راستے خالی ہیں، نہ مسجدیں خالی ہیں، اور نہ دیگر مواضع خالی ہیں۔ ہر جگہ آپ کو فتنہ ہی فتنہ نظر آئے گا۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا دامن پکڑ لیں، قرآن کریم کا دامن تھام لیں، قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم خود بھی سیکھے، دوسرے لوگوں کو بھی سکھائے۔ سیکھنے والا شاگرد ہے، سکھانے والا استاد ہے۔ معلوم ہوا کہ شاگرد اور استاد دونوں بہترین ہیں، دونوں اعزاز والے ہیں، دونوں فضیلت والے ہیں، دونوں برکت والے ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس شخص کا تو بڑا مقام ہوتا ہے جس نے کسی یونیورسٹی سے بڑی ڈگری حاصل کی ہے، کسی کالج سے اس نے بڑی ڈگری حاصل کی ہے، دنیاوی مفادات کے لیے کوئی اور ڈگری حاصل کی ہے، بڑا مالدار ہے، مالدار ترین ہے، سیاسی اعتبار سے اس کے پاس بڑا عہدہ ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عالم قرآن، حافظ قرآن، اس کو لوگ وہ درجہ نہیں دیتے جو اس کو دے رہے ہیں۔
لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نزدیک فی الحقیقت اصل درجہ، مرتبہ، اصل مقام، بڑا مقام اس حافظ قرآن کا ہے، اس عالم قرآن کا ہے جس نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے، جو قرآن کا عالم بنا ہے، جو قرآن کا حافظ بنا ہے۔ کم از کم ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ جس بچے کو میں حافظ قرآن بنا رہا ہوں، قیامت کے دن یہ میرے کام آئے گا، یہ میرے لیے سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، مجھے اپنے ساتھ جنت لے جائے گا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو قرآن سکھانا، دین سکھانا یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمارے بچے دین سے محروم ہیں، ہم ان کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، اور یہی بچے ہیں کل جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں والدین گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ میرا بچہ جو جوان ہو گیا ہے یہ میری عزت نہیں کر رہا، یہ میرا احترام نہیں کر رہا، یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، یہ مجھے پیٹتا ہے، یہ مجھے مارتا ہے، یہ مجھے مقام اور مرتبہ والدین کا نہیں دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اللہ کا دین نہیں سکھایا تھا، لہٰذا وہ آپ کا مرتبہ نہیں پہچانتا، وہ آپ کا درجہ نہیں پہچانتا، اس کو والدین کا مقام معلوم نہیں ہے، لہٰذا جس طرح وہ جاہل ہے اس کی جہالت میں آپ بھی شریک ہیں، اس کو تو نے جاہل بنایا ہوا ہے۔ لہٰذا جاہل سے والدین یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کی عزت کریں گے اور آپ کا احترام کریں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہو گیا، اکتفا کرتے ہیں اس پر واقعہ بیان کر کے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہو گیا، والدین نے مقدمہ دائر کیا کہ ہمارا ایک بیٹا ہے اور وہ ہمیں مارتے پیٹتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو بلایا اور عدالت کے کٹہرے میں اس کو کھڑا کیا، پوچھا والدین کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو میرے والدین ہیں، میرے ماں باپ ہیں، یہ روز لڑتے جھگڑتے ہیں، اور جب یہ لڑتے ہیں تو میرے پاس ایک بہت بڑا ڈنڈا ہے اور سوٹا ہے، وہ نکال کے 2-4 ماں کو مار دیتا ہوں، 2-4 والد کو مار دیتا ہوں، لہٰذا ان کی لڑائی چھوٹ جاتی ہے، مجھے تو یہ طریقہ آتا ہے۔ تو والدین سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اس کو کیا تعلیم دی؟ انہوں نے کہا کہ کوئی تعلیم تو ہم نے نہیں دی، بس ہمارے اونٹ ہیں، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے ہم نے اونٹ اس کے حوالے کیے ہیں، یہ اونٹ چرا رہا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اونٹ جب آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا 2-4 ایک کو مار دیتا ہوں، 2-4 دوسرے کو مار دیتا ہوں، لہٰذا لڑائی چھوٹ جاتی ہے۔ تو میں جب گھر کے اندر والدین کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہوں وہی قاعدہ کلیہ یہاں بھی استعمال کرتا ہوں تو لڑائی چھوٹ جاتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے بچے کی غلطی نہیں ہے، یہ تمہاری غلطی ہے، تم نے جو کام اس کو سکھایا ہے وہی کام آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لہٰذا بچوں کو جو کچھ بھی سکھایا جاتا ہے وہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ آپ اگر اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں آپ کے کام آئیں گے بچے، آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ پیر گل بھائی کو دوبارہ تہ دل سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اس کے بچے کو جو حافظ قرآن بن گیا ہے اور اس نے بہت بڑا اعزاز دنیاوی و اخروی حاصل کر لیا ہے، اس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہاں جو مہمانان گرامی ہیں ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مزید ان کے لیے انشاءاللہ العزیز دعائیں کریں گے کہ اس بچے کو رب ذوالجلال مزید قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اس کو رب ذوالجلال عالمی بعمل بنائے اور اپنے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔